Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ. وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي بإشارته شق القمر وكان نبيا وبين الروح والجسد أهوى البشر أفضل الرسل محمد وأكمل الرسل محمد أفضل الرسل محمد وأكمل الرسل محمد بلع العلا محمد كشف الدجى محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من ركع وقام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد الرمل والأحجار وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد قدر الأبحار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دین اسلام میں جس طرح عقائد کی اہمیت ہے، عبادات کی اہمیت ہے، ایسے ہی معاملات کی بھی اہمیت ہے. جس طرح عقائد کی اصلاح ضروری ہے، عبادات کو سیکھنا اور ڈھنگ پر کرنا ضروری ہے، ایسے ہی معاملات کو سیکھنا اور معاملات کو درست کرنا، حلال و حرام کو پہچاننا، جائز ناجائز کو پہچاننا، مکروہ اور غیر مکروہ کو پہچاننا اور اسی طریقے سے مباح اور مشتبہ کو پہچاننا بھی ضروری ہے. اور شریعت مطہرہ نے ہر ایک کو واضح کیا ہے، ہر ایک کو کھول کر بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اور جو دین لے کر آئے، یہ شریعت بیضاء ہے، روشن شریعت ہے،
لیلھا کنہارہا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس میں کہیں پر بھی خفا نہیں ہے، پوشیدگی نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے کہ انسان کسی موڑ پر یہ کہہ دے کہ مجھے رہنمائی نہیں ملی کہ میں نے اپنی زندگی کا یہ حصہ اور یہ وقت کیسے گزارنا ہے۔ معاملات میں تجارت کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ تجارت قسم معاش کا ایک بڑا اور بہترین ذریعہ ہے، اور تجارت کو اگر سیکھ کر کیا جائے اور جس طرح شریعت نے بتایا ہے اس انداز میں کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ تاجر جو سچا ہو، جو امانت دار ہو، اس کا حشر انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے۔ اور ایک روایت میں ہے یہ تجار کل قیامت کے دن فجار اٹھائے جائیں گے، گناہگار اٹھائے جائیں گے، یعنی مصیبتوں میں اور سزاؤں میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ الا من اتقى وبر وصدق، مگر جو متقی بنا رہا، جو حرام سے بچتا رہا، لاپرواہی سے بچتا رہا اور نیک رہا اور سچائی اور دیانت کے ساتھ تجارت کرتا رہا، یہ ان تاجروں میں سے جدا ہو جائے گا، اور اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ اس لیے اہل علم نے تجارت کے اصول بیان کیے ہیں، اگر ان اصولوں پر انسان تجارت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی دیں گے، تجارت کو فروغ بھی ملے گا، اس میں ترقی بھی ہوگی، اور انسان دنیا آخرت کے مسائل سے چھٹکارا بھی پائے گا۔ ویسے بھی بذریعہ ہاتھ کمانا، محنت سے کمانا، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ وہ جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے القاسم حبیب اللہ، کہ قاسم ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست نہیں، یہ حدیث نہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا وجود نہیں، اس لیے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جائے، لیکن بہرحال محنت سے کمانا اور پھر اس میں تجارت کے ذریعے کمانا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اور ایک آدمی اگر اپنے روزگار کے لیے کماتا ہے، اس لیے کماتا ہے کہ میں اپنے ماتحتوں کا بھی حق ادا کروں، میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کروں، اس کی فضیلت مروی حدیث ہے۔ اس کی بنسبت جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گزارا کرے اور اس کے ذریعے اپنی جو ہے وہ زندگی گزارے، یہ ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے شریعت کی نظر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے پاس تو گھر میں ایک ٹاٹ ہے جس پر ہم سوتے ہیں، اور ایک کچھ اور چیز بتائی۔ آپ نے فرمایا بلاؤ، پیالہ، ایک پیالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو لیا، ہاتھ میں لے کر فرمایا ان دونوں چیزوں کو کون خریدے گا؟ ایک شخص کھڑا ہو کر کہا ایک درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی عزیز کون ہے جو اس کو زیادہ دے گا؟ کسی نے کہا کہ 2 درہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے دیے۔ 2 درہم اس شخص کے حوالے کیے کہ جاؤ اتنے دن تک مجھے نظر نہ آنا، جنگل سے کھلاڑی لو 1 درہم کی، اور 1 درہم کا گھر میں خرچہ دو، اور جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اتنے دن کے بعد نظر آتا۔ تو وہ گیا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹتا رہا، بیچتا رہا۔ 15 دن کے بعد غالباً آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کیا کہ میں نے اتنا کمایا ہے، اتنے پیسے میں نے کمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ان سے لے، اور کل کو سوال تیرے چہرے میں ایک بدنما داغ ہوگا، بدنما دبا ہوگا۔ بہرحال
کمانا، تجارت کے ذریعے کمانا پسندیدہ عمل ہے، لیکن تجارت کے اصولوں پر کمائے گا، اصولوں کے مطابق کمائے گا تو یہ کمائی کی عبادت بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے ذریعے جو یہ حلال کمائے گا اور کھائے گا، کھلائے گا، انشاءاللہ یہ عبادت پر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر معاون بنے گا، یہ کھلانا پلانا۔ میرا اصول علماء نے لکھا ہے کہ تجارت کو سیکھیں، تجارت کے اصول سیکھیں، تجارت کیسے کی جائے، کن چیزوں سے تجارت میں بچا جائے۔ اولاً اس کا علم حاصل کرنا مسلمان پر ضروری ہے، کہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ہر مسلمان پر، مرد پر، عورت پر دین کا سیکھنا فرض ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو حکم اس کی طرف متوجہ ہے، جو حالت اس کو درپیش ہے، اس کا علم سیکھنا اس پر فرض ہے۔ مثال کے طور پر عبادت میں نے نماز پڑھنی ہے تو میرے پر لازم ہے کہ میں نماز کو سیکھوں اور نماز کے جملہ مسائل کو سیکھوں، احکام کو سیکھوں۔ میں اگر تجارت کرنا چاہتا ہوں تو مجھ پر لازم ہے کہ میں تجارت کے اصول سیکھوں، تجارت کے اندر جائز ناجائز، حلال حرام، اس کی پہچان مجھے ہو جائے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول منقول ہے کہ ہمارے بازار میں اس شخص کو خرید و فروخت کی اجازت نہیں جس نے تفقہ فی الدین، تجارت کے معاملے میں تفقہ حاصل نہ کیا ہو، سمجھ حاصل نہ کی ہو، اس کو ہمارے بازار میں خرید و فروخت کی اجازت نہیں۔ اولاً تجارت کے احکام سیکھیں، اور دوسرے نمبر پر سچائی کو اپنا شعار بنائے، ہمیشہ سچ بولے اور جھوٹ سے پرہیز کرے۔ جھوٹی قسمیں کھا کر وقتی طور پر تو یہ نفع کما لے گا، وقتی طور پر اس کی تجارت کو فروغ مل جائے گا، بظاہر اس کو اپنا کاروبار پھلتا پھولتا نظر آئے گا، بڑھتا ہوا نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ گھاٹے کی طرف جا رہا ہے، حقیقت میں وہ نقصان کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو چھین لیں گے اور اس کاروبار میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن صَدَّقَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر بیچنے والا اور خریدنے والا، بائع اور مشتری، یہ دونوں سچ بولے اور کھول کر بیان کر دیں، مبیع کو، سودے کو کھول کر بیان کریں، کسی بات کو چھپائیں نہ، واضح طور پر خرید و فروخت کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بے اور شراء میں، ان کے خریدنے اور بیچنے میں برکت عطا کرتا ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَّبَ، اگر یہ چھپائیں، خرید بیچنے والا کچھ باتیں خریدار سے چھپائے اور خریدنے والا بیچنے والے سے کچھ گڑبڑ کرے اور جھوٹ بولے ایک دوسرے سے، اُحِقَتْ بَرَکَتُ بَيْعِهِمَا، ان دونوں کی خرید و فروخت کی برکت مٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ صبح سے شام تک کمائے گا، ہزاروں روپے کمائے گا، کوئی بیماری آ گئی اس میں خرچ ہو، کبھی ڈاکہ پڑ گیا اس میں چلے گئے، چوری ہو گئی، آگ لگ گئی، سیلاب آ گیا اس میں غرق ہو گیا، طرح طرح کی پریشانیوں سے مال لٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی برکت نہیں رہے گی، بہت آنے کے باوجود بھی پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے سچائی اختیار کریں، سچ بولے، جھوٹ سے پرہیز کریں۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 شخصوں سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان کو پاک کر کے جنت میں داخل نہیں کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا۔ بات نہ کرنا، ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں یا کسی عزیز و رشتہ دار کی یا کسی کی
دنیا کی ہونے والے کے پاس اور وہ بات نہ کرے، وہ توجہ نہ دے تو تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہیں، جو بادشاہ ہیں، اور قیامت کے دن حقیقی احتیاج لوگوں کو اپنا پتہ چلے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ سے بات نہیں اور نظر رحمت سے اس کو دیکھیں گے نہیں اور پاک کر کے جنت میں داخل کریں گے نہیں۔ کون لوگ ہیں؟ پہلا وہ آدمی جو اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے۔ آج تو مسلمانوں نے اس کو فیشن بنا لیا، جس مرد کو دیکھو اس کے پائچے ٹخنوں سے نیچے، جس عورت کو دیکھو اس کے پائچے ٹخنوں سے اوپر۔ معاملہ الٹا ہو گیا۔ ایک شخص جو اپنی شلوار کو، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا تھا، اور دوسرا میرے ذہن سے نکل گیا، تیسرا آدمی وہ ہے جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنی تجارت کو فروغ دیتا۔ جھوٹی قسم اٹھاتا ہوں، جیسے آج کل عادت قسمیں اٹھا لیتے ہیں 50 روپے کے لیے، 100 روپے کے لیے، اور تعجب کی بات ہے قسم اٹھائی جاتا ہے کہ قسم یہ چیز مجھے 1500 روپے میں پڑی، میں آپ کو کیسے 1400 میں دے دوں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ 1400 میں دے دیں۔ جیسے کہ جو ہے وہ اس کا دادا جی ہے، اس نے 100 روپے نقصان برداشت کر اس میں 1400 میں دے۔ تو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے کاروبار کو فروغ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا باعث ہے۔ اور دوسرا اصول ہے، علم میں یہ لکھا ہے کہ اپنے سامان کا عیب نہ چھپائے۔ 2 نمبر مال کو 1 نمبر مال کے کر نہ بیچے، کچے رنگ والے کو پکا رنگ کے کر نہ بیچے، اسی طریقے سے جو ہے وہ گھٹیا کو آدھا کے کر نہ بیچے۔ اپنے سامان میں جو عیب ہے وہ بتا دے، خریدار کو دھوکہ نہ دے۔ خریدار کو دھوکہ دے گا تو مال کی برکت بڑھ جائے گی اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، حاکم وقت بھی تھے، اور آپ نے بازار کا ایک نگران ایک عورت کو مقرر کیا ہوا تھا، غالباً شفا نامی عورت، خود بھی ہے، خود چکر لگاتے بازار کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کہ لندے کا ڈیر دیکھا، گندم تھی یا کوئی چیز، اس پہ ڈیر دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ داخل کیا تو تری محسوس ہوئی، اندر سے وہ گیلا تھا وہ ڈیر۔ آپ نے سامنے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کے رسول رات کو بارش ہوئی تھی، اس پر بارش کی وجہ سے یہ تن ہو گیا، گیلا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو اوپر کیوں نہ کیا؟ تم دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے لوگوں کو، ہم لوگوں یہ مسلمانوں کو دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں ہے، اس کام سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے راستے پر نہیں۔ آج تو موقع پر دھوکہ ہے، ہر تاجر دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر چیز میں دھوکہ دہی ہے، ملاوٹ ہے۔ ہمارے پاس مفتی شفیع صاحب بیان والا نے ایک مرتبہ یہ لطیفہ سا بیان کیا کہ ایک آدمی ایک دھوکوں سے اور ملاوٹ سے تنگ آ گیا، ہر چیز میں دھوکہ، ہر چیز میں ملاوٹ، جو چیز دو اس میں ملاوٹ۔ تو اس نے کہا کہ خودکشی کر لیتا ہوں، بازار سے زہر منگوایا، زہر خریدا اور اس کو کھا کر انتظار کرنے لگا کہ مروں، لیکن وہ زہر بھی 2 نمبر تھا، اس میں بھی ملاوٹ تھی، مرا بھی تھا۔ ہمارے یہ حالت ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرا اصول یہ بیان کیا کہ امانت اور دیانت، تجارت کے اندر امانت دیانت اختیار کرے اور اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہے، اور مجبوری کی، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ناجائز نہ بنائے۔ اس طرح کرے گا تو بالآخر یہ مال ہلاکت کی طرف جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے لیے وعیدیں بیان کی ہیں. تو ذخیرہ اندوز کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی مجبوری سے غلط جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے. ایک چیز کو ذخیرہ کر لیا اور جب بازار میں وہ چیز گرا ہو گئی، مہنگی ہو گئی، پھر اس نے اپنا وہ اسٹاک نکالا، اپنا وہ سامان نکالا فروخت کرنے کے لیے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید بیان کی ہے، اس پر عذاب کی وعید ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے. مثال کے طور پر راولپنڈی شہر کے اندر باہر سے مال آتا ہے، یہاں کے تاجر راولپنڈی سے نکل کر باہر اس کو خریدنے وہاں پر مناسب داموں میں اور پھر پنڈی آ کر اس کو مہنگا بیچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ باہر نکل کر نہ خریدو، اس قافلے کو شہر میں آنے دو، اس تجارتی قافلے کو شہر میں داخل ہونے دو، تاکہ جب وہ عام ہو جائے تو کسی کو جو ناجائز نفع اٹھانے کا موقع نہ مل سکے. یہ حکمرانوں کا کام ہے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، ایک کو دوسرے سے بچانا، یہ ان حکمرانوں کا کام ہے. لیکن حکمران بھی دین سے غافل، شریعت محمدیہ سے جاہل، اگرچہ نعرے لگاتے ہیں مدینے کی ریاست کے، لیکن مدینے والے کی احادیث سے، آپ کی سنت سے، آپ کے طور طریقوں سے ناواقف. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کسی سے ناجائز نفع نہ اٹھائے، ناپ تول میں کمی نہ کرے. ایک اصول یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ والے ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اس پر قرآن مجید کی آیتیں اتری، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ہلاکت ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے، وہ جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو تول میں کمی کر کے دیتے ہیں، تول گھٹا کر دیتے ہیں. ان کے لیے بڑا ہلاکت ہے. اور قوم شعیب پر جو عذاب آیا، شعیب علیہ السلام کی قوم پر، ان کے برے اعمال میں سے ایک بڑا برا عمل ناپ تول میں کمی کرنا تھا. اسباب کے جو اس کے ان پر جو عذاب کے اسباب اور وجوہ بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں طرح طرح سے عموم ریڈی والوں نے جو ہے وہ ترازو کے نیچے کوئی پتھر کوئی ایسی چیز دی ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی بھاری ہو، گاہکوں کو، خریداروں کو دھوکہ دینے کے لیے. 2-4 روپے کما لیں گے، ہمیشہ کا عذاب اپنے سامنے لے، ہمیشہ کی مصیبت سر لے لیں گے 2-4 روپے کے لیے، اور ان میں بھی برکت نہ ہوگی. میں نے پہلے بتا دیا، مال حرام برائے حرام رفت، جیسے کمائیں گے ویسے جائیں، جس انداز سے لیں گے اس انداز سے ہی نکلے گا، بلکہ ساتھ حرام کو بھی کھینچ کے لے جائے گا. کہتا نا کہ وہ سوکھوں کے ساتھ گیلے بھی جل جاتے ہیں، حرام کے ساتھ پاک مال، حلال مال بھی دبا ہو جائے گا، وہ بھی چلا جائے گا. اس لیے ناپ تول میں نبی کمی نہ کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شلوار خریدی، آپ نے پہنی تو نہیں لیکن پسند کیا ہے شلوار، کس میں سطر زیادہ ہے، آپ نے خریدی اور سونا دیا، جو قیمت تھی سونا چاندی میں خریدی جاتی. یہ بھی ایک بڑی سازش ہے، بڑا چکر ہے جو سونے چاندی کے ساتھ دیتے ہیں کو ختم کر کے روپے پیسے کو ایجاد کیا گیا. پہلے کہ آگے جو پیچھے سونا ہوگا اور جتنا سونا ہے اس کے حساب سے آگے کرنسی نوٹ ہوں گے، پھر سونا چاندی کو بھی ختم کر کے ڈالر کو رکھ دیا گیا. اب تو اس کو بھی نکال کر ڈیجیٹل کرنسی جو متعارف کرائی جاتی ہے. نوجوان جو آج کل پاکستان میں بھی اس کا کیا نام ہے، اس کے ذریعے سے خرید و فروخت کرتے ہیں، جائز نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور دجال کی آمد کی تیاری ہے. جب کرنسی ڈیجیٹل ہو گئی تو 2 منٹ میں دجال پوری دنیا کو کنگا کر سکتا ہے، پوری دنیا کا جو ہے وہ نظام معیشت اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیمت دی تو فرمایا زن ورج ہے، اس کو توڑ اور وزن زیادہ کر، اس کو جھکا دے، یعنی وزن زیادہ کر، تھوڑا سا زیادہ لے لے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا جب تم وزن کرو خرچے ہو تھوڑا سا زیادہ کرو، ترازو کو جھکا دو۔ مثلا چینی لے رہا ہے 2 کلو تو تھوڑی سی زیادہ ڈال دے، تھوڑا جھک جائے پڑنا، یہ احتیاط کا تقاضا ہے، یہ برکت کا باعث ہے۔ تو وزن میں تھوڑا سا زیادہ دے، کم نہ دے، برابری میں بھی کبھی ترازو میں فرق و کمی آ سکتی ہے، اس لیے فرمایا تھوڑا زیادہ کر دے، اس کو تھوڑا سا جھکا دو۔ اور ایک اصول بیان کیا گیا کہ اخلاق اختیار کریں، اچھے اخلاق، اچھا برتاؤ، یہ تجارت کا اہم اصول ہے اور تجارت میں برکت کا اور اس کی بڑھوتری کا باعث ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، کسی نے کوئی چیز لی اور اس کو پسند نہ آئی، اب وہ واپس لے کر آتا ہے تو یہ آگے سے لڑتا ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ جو من قال قال اللہ له، جو چیز واپس کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کل قیامت کے دن درگزر کریں گے۔ خوش جو ہے نا اچھے اخلاق یہ ہے، خوش اخلاقی یہ ہے کہ واپس کرے گا، ٹھیک ہے، اور دینے والے کو بھی چاہیے، واپس کرنے والے کو بھی چاہیے کہ گڑبڑ کر کے واپس نہ کرے۔ بعض لوگ ایک چیز لے لیتے استعمال کر کر پھر واپس دے جاتے ہیں، مجھے واپس کرو، تو نقصان دونوں طرف سے، زیادتی دونوں طرف سے۔ لیکن اگر استعمال نہیں کیا اور اس میں نقصان پیدا نہیں ہے، گہری وہی چیز واپس کر رہا ہے، جلدی واپس کر رہا ہے، کر لینی چاہیے۔ کسی کو کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کیا ہے تو اگر قرض دست ہے اس کو مہلت دے دے، معاف کر دے تو آگے کر جائے، معاف نہیں کر سکتا مہلت دے۔ من یسر علی معسر، جو تندرست کو مہلت دے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف میں سے تکلیفیں سے دور فرمائے گا۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ایک آدمی کے پاس فرشتہ آیا اس کے روح قبض کرنے کے لیے، اور اس سے پوچھا، تو تاجر آدمی تھا، تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے سوچا تھا کوئی نیکی یاد نہیں، البتہ ایک کام ہے کہ میں اپنے غلام سے کہتا تھا، لوگوں کے سر پہ لین دین کا معاملہ ہوتا تھا، تجارت کا معاملہ ہوتا تھا، کہ اگر تو کسی وسعت والے کے پاس جائے اور وہ اگر مہلت مانگتا ہے اس کو مہلت دے دے، اور اگر تنگ دست ہے تو معاف کر دے، کچھ حصہ چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں زیادہ اخلاقی کریمانہ کا حقدار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق پر اللہ تعالیٰ برکت دینے والے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر قرض کا لین دین ہے یا کوئی اور تو اس کو لکھ لینا چاہیے۔ قرآن میں سب سے بڑی آیت مدائنہ نازل اس پر ہوئی کہ ایسا معاملہ قرض وغیرہ کا معاملہ ہے اس کو لکھ لو، اس پر گواہ بنا لو، تاکہ کل جھگڑا پیدا نہ ہو۔ سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے، تعاشروا کالاخوان، اے مسلمانوں آپس میں بھائیوں کی طرح رہو، معاشرت بھائیوں کی طرح ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ ہو۔ وَتَعَامَلُوا كَالْأَغَارِبِ، لیکن معاملہ کرنا ہے تو اجنبیوں کی طرح۔ ہم کہتے ہیں کہ چلے جی تو وہاں کی بات نہیں ہے، اپنا بھائی ہے، محلے والا ہے، اور پھر جب وقت آتا ہے لڑائی ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے سے ناراضگی پیدا ہوتی ہے، پھر معاملہ دور تک چلا جاتا ہے۔ پہلے اس کو لکھ لیا جائے تاکہ بعد میں جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جو نرمی کا معاملہ کرے، جب بیچے یا جب خریدے، جب کسی سے اپنے مال کا تقاضا کرے، یعنی کوئی مقروض سے تقاضا کرتا ہے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔
حرام اشیاء کی خرید و فروخت نہ کرے، حرام چیزوں کی خرید و فروخت سے بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا حرم شیئا، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کرتے ہیں حرم ثمنہ، اس کی قیمت کو بھی اللہ نے حرام کیا۔ اس لیے شراب بیچنا، چرس افیون بیچنا، آلات موسیقی بیچنا، یہ فلموں کی کیسٹیں وغیرہ بیچنا، یہ جو حرام اشیاء ہیں ان کی خرید و فروخت سے بچے۔ جیسے یہ چیزیں حرام ہیں ان کی قیمت بھی حرام ہے، تو ایسا کاروبار نہ کریں۔ اور کاروبار میں صبح کے وقت کو ترجیح دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ امام الانبیاء کی دعا ہے، نبی آخر الزمان کی دعا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے دعا کرو تو حضور کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا ہوگی؟ آپ نے فرمایا اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت۔ عموماً ہمارے تجار رات 12-1 بجے تک تجارت کرتے رہتے ہیں اور صبح 11-12 بجے تک سوئے ہوتے ہیں۔ برکت کا وقت صبح کا وقت ہے۔ ایک صحابی تھے سخر رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ حدیث سنی اور صبح کے وقت ہی اپنے تجارتی کام میں بیچنا شروع کیا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مجھے صاحب ثروت بنا، بڑا مالدار بنا دیا کہ میں تجارت صبح کے وقت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر بیچتے اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے تو صبح کے وقت میں کیا کرتے۔ صبح کا وقت جو ہے برکت کا وقت ہے، اس لیے اپنی تجارت کے لیے بھی صبح کے وقت کو اختیار کیا جائے۔ تو یہ تجارت کے موٹے موٹے اصول تھے، ورنہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں تجارت کے متعلق۔ اس لیے تجارت کے احکام سیکھیں اور پھر تجارت کریں، انشاءاللہ دنیا آخرت کی خیریں سمیٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔